جنگ امام صادق سے پوچھا گیا آپ اللہ کی مرضی پہ چلتے ہیں؟ جب اللہ آپ سے کہتا ہے تب کام کرتے ہیں؟ کہا وہ تو تم کرتے ہو، اللہ جب تم سے کہتا ہے تو تم کام کرتے ہو، تو آپ کا کبھی وہ کرتا ہے کام کبھی ہم، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے اصول کافی مرکزی کتاب شیعوں کی، امام نے فرمایا کبھی ہم وہ بن جاتے کبھی وہ ہم، نہ سمجھ میں آیا کہ کیا کروں؟ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کہہ رہا ہے مردان خدا میں وہ بھی مرد ہے جس نے نفس بیچا، مرضیاں بدلے میں دی، نفس اتنا قیمتی تھا کہ تھا نہیں بتائی کتنی مرضیاں، بس دے دی اسی کے پاس ہے، جب مرضیاں اس کے پاس ہے جیسے چاہے ولی کائنات چلائے، اللہ ولی محمد ولی علی ولی، چاہے اللہ چلائے یا محمد کائنات چلائے یا علی چلائے، ملکون آیا ہو اس سے کہ تمہارا کوئی آدمی ولی نہیں بن پایا۔ جناب فاطمہ زہرا ولی شریک کار رسالت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے شب قدر میں اتارا، تم کیا جانو کیا ہے شب قدر؟ وما ادراک، تمہیں تو درک بھی نہیں، فہم نہیں، سمجھ نہیں، عقل نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے کیا ہے لیلۃ القدر؟ وہ تو 1000 مہینوں سے افضل ہے رات، اس رات اللہ روح کو بھیجتا ہے فرشتوں کے ساتھ، روح آگے آگے پیچھے پیچھے اللہ کے ملائکہ، اور وہ سب اللہ کا امر لے کر، امر اللہ کا ارادہ، اللہ نے ارادہ کیا دنیا ہو جائے، کل یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اب یہ بنا رہا ہوں، اب یہ بنا رہا ہوں، اب بارش کروں گا، اب سمندر بناؤں گا، اب جانور بناؤں گا، اب پرندے بناؤں گا، اب انبیاء بناؤں گا، اب فرشتے بناؤں گا، اب جنگل بناؤں گا، یہ امر ارادہ، روح سے کہا ارادہ لے کر جاؤ، میرے ارادے، میری مرضی، آج میں کیا کرنے والا ہوں، سب لے کے جاؤ، کہاں؟ زمین پہ، چل اتنے ملائکہ امر لے کر، کتنا امر؟ تھوڑا سا، کل امر، کل اللہ کا امر، سارا، کل نہیں سمجھے، کل کفر کے مطابق کل ایمان، اب اتنا تو آپ سمجھتے نا، کل امر لے کے کہاں جاؤ؟ وہاں جاؤ، کس کے پاس؟ جو امر کا مالک ہے، اور ابھی میں مالک کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب، جو امر کا مالک ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صاحب امر، امر اس کے پاس آیا تو مالک ہو گیا امر کا، اس لیے صاحب امر، پہنچا، فرشتے گئے، روح گئے، اللہ نے کہا وہیں کھڑے رہو، امر پہنچا دیا، کہاں؟ کہا رکو، دروازے پہ رکو، رات بھر کھڑے رہو، بس یہ کہتے رہو تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، سلامتی ہو،
جب تک کہ مطلع صبح نمودار نہ ہو واپس نہ آنا. پوری رات کھڑے ہو کے بعد تم پہ سلامتی، تم پہ سلام، جس پہ اللہ سلام کرے اسے کہتے ہیں علیہ السلام. جاؤ. اب یہ جناب یو لفظہ کے دور میں مسئلہ اٹھا کہ کیا حاکم اولی الامر بن سکتا ہے، صاحب امر بن سکتا ہے؟ تو کیوں نہ پاکستان کے پریسیڈنٹ کو صاحب امر بنا دیا جائے؟ سب نے اپنے اپنے کاغذات کورٹ میں جمع کر. مولانا نجم الحسن صاحب کرارگی پشاور جن کے ہے کتاب مشہور تذکرہ جاتا مشہور، 14 ستارے پڑھیے، نام تو سنا ہوگا، انہی کی کتاب. انہوں نے 10 تقریریں لیلۃ القدر اور عام روزے اور وہ کورٹ میں ڈاکے کرا رہا. اس میں ایک سوال یہ آیا کہ جب یہ سورہ اترا تھا تو پیغمبر ہے، پیغمبر کے سامنے صاحب امر کون ہے؟ ورنہ 7 سورے میں کہتا پیغمبر پہ امر اتار رہا ہوں. رسول تاریخی حوالے سے پیش کیا گیا، رسول کے سامنے ہر سال امر آئے گا. جب پہلی بار امر اترا تو پھر کون تھا جس پہ امر اتارا؟ رسول اللہ پہ وحی جبریل کر رہے ہیں، وہاں وحی ہے، یہاں امر اتر رہا ہے. معصوموں کی حدیث سے بتایا گیا کہ جب پہلی بار امر اترا تو پہلی امر جناب سیدنا جی نبی پہ وحی ہو، زیادہ پہ امر اترے، پہلی صاحب امر جناب سیدنا، اس کے بعد حضرت علی، خدیج کے بعد صاحب امر، پھر حسن صاحب امر، پھر حسین، سید سجا، محمد باقر، جعفر صادق، مرشد خالد، علی رضا، محمد حقیق، علی نقی، حسن حسن. اب صاحب امر کون ہے؟ امام مہدی. امر آ رہا ہے، ان کو اتر رہا ہے، فرشتے آ رہے، روح آ رہی. یہ روح کون ہے؟ ان کا یہ روح قدس جبریل نہیں ہے. یہ رات جبریل پیغمبر پہ وحی لاتے ہیں. اب جو امر لائے گا وہ الگ ہے، وہ روح کا روح کون ہے؟ روح کون کا روح وہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کا سینٹر ہے، ایک نورانی ستون ہے، وہ بنا ہوا. جبریل کو وہاں جانا پڑتا ہے، اس ستون سے امر لیتے ہیں، وہی لیتے ہیں. وہی روح ہے، روح افضل ہے جبریل سے اور فرشتوں سے. روح ایک بار زمین پہ اترتی ہے فرشتوں کو لے کر. یہ روح کون ہے؟ یہ طے ہو جائے تو آگے بڑھے. یہ جبریل کے علاوہ کوئی روح ہے اور وہ امر الہی لے کے آتی ہے، جس سے سارے فرشتے امر لیتے ہیں، وحی لیتے ہیں، نزول کی چیزیں لیتے ہیں، احکامات الہی اس روح سے لیتے ہیں. روح کون ہے؟ بھائی اللہ نے کہا قرآن ہے کہ میں آیتوں کے ترجمے کر رہا ہوں، حدیث بھی بیچ میں آ جائے گی. اللہ نے کہا جیسے ہی میں آدم میں من روحی اپنی روح ڈالو سجدے میں گر جانا، بس اللہ کہتے کہ روح ڈالوں گا من روح، میں اپنی روح جیسے اپنی روح وہی روح ہے وہ اس کی اپنی روح ہے. وہی روح مریم کے پاس آئی، ہم بیٹا دیتے ہیں. کبھی کبھی وہ روح آتی ہے، کبھی آدم میں آئی تو سجدہ ہو، کبھی مریم کے پاس آئی تو عیسیٰ اللہ ہو، کبھی صاحب امر کے پاس آئی تو سارا امر زمین پہ اتر آیا. یہ ہے روح. اب یہ راز میں کیوں بتاؤں یہ روح کون ہے؟ ہاں یہ بتا دوں لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ کہتا ہے تمہارے ادراک میں نہیں، ہم نے چھپا دیا، تم تلاش نہیں کر سکتے. امام ثانی سے پوچھا گیا مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا تم کیا سمجھی کوئی رات ہے؟ یہ میری دادی کا نام ہے. معرفت حاصل کرو سیدہ، قرآن سے ہی پوچھو تو سب پتا چلے گا.
جو لیلۃ القدر ہو، وما ادراک، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے، تو عرب کے بچوں کو کیا پتا وما ادراک، تم جان ہی نہیں سکتے، پہچان جب اللہ کہہ دے وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ معرفت دے گی۔ آپ کو معرفت اللہ نے عطا کی ہے، آپ شہزادی کی عظمت جانتے ہیں، اس کے جاہلوں سے کیا شکوا وہاں ادراک، انہیں کیا پتا، وہ تو کربلا کو نہیں سمجھ سکتے تو شہزادی کو کیا سمجھے گا۔ یاسیہ گانا چنگیزی نے کہا تم کیا جانو، تمہیں کربلا کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ شیر کہا انہوں نے ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے، جب آپ کربلا نہیں جانتے تو آپ کو کیا پتا شب قدر کیا ہے، کسی لیلۃ القدر کہتے ہیں، آپ کو معرفت زہرا نہیں ہے، وہ غضبناک ہو جائے تو اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ میں کہاں تھا، انہوں نے کہا چلو زہرا سے معافی مانگے، تقریر سامنے کے فرمائے پہنچے، علی کے پاس پہنچے، زہرا سے معافی مانگنی ہے، سب کتابوں میں لکھا ہے، ڈھونڈ لو، سرچ کر لو، کتابوں میں ڈھونڈ لو، تلاش کر لو۔ علی نے پردہ ڈالا، دروازے کے باہر پہنچے، اندر گئے، کہا زہرا تمہاری امت کے کچھ لوگ معافی مانگنے آئے ہیں، بلا لو دروازے پہ۔ پردہ میں نے ڈال، آپ بات کریں گی آگے ادھر سے بنت رسول صاحب پر ہمارا سلام۔ اب ذرا دیکھیے، بی بی نے پردے کی طرف ڈھونڈی تھی، انہوں نے کہا سلام، بی بی نے منہ موڑ لیا، پردہ پڑا ہونے کا منہ موڑ لیا، سلام سلام کا جواب۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ ارے بھائی ہمارے پاس کل کے لڑکے واٹس ایپ پہ کہتے ہیں السلام علیکم، اب نہیں دیکھ پر لکھتے ہیں علامہ صاحب سلام کا جواب واجب ہے، ہم نے ہمارے سلام کا جواب کسی لڑکے آج آنکھیں دکھاتے ہیں واٹس ایپ پہ، آنکھیں نظر نہیں آتی، ہم نے ہمارے سلام کا، ہم کو بتا رہے ہیں کہ سلام کا جواب ہے، ارے بھائی نہیں دیکھ پر تم جلدی سے لکھتے ہیں وعلیکم السلام، واجب کے ہے، جواب واجب ہے، اسلام میں واجب ہے، کسی بھی نے جواب نہیں دیا، واجب کو ترک کر دیا، تو پھر دوسرا فتویٰ تو دیکھنا پڑے گا نا۔ اب دوسرا فتویٰ کیا ہے؟ مسلم سلام کرے تو واجب ہے، کافر سلام کرے تو واجب نہیں ہے۔ کسی کو کچھ کہا تو نہیں، گواہ رہیے گا، یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے، جواب نہیں دیا۔ اب پھر کہا تم نے اس مسجد میں اس منبر پر رسول کو میرے پاپا کو کہتے سنا، جس نے میری بیٹی زہرا کو خطرناک کیا، اس نے رسول کو خطرناک کیا، اس نے رسول کو خطرناک کیا، اس نے اللہ کو خطرناک کیا، سنو تم نے مجھے خطرناک کیا۔ ختم ہو گئی، موضوع ختم ہو گیا، آج 10ویں صدی کی بات ختم ہو گئی، اب جاؤ ایمان ثابت کرتے ہو۔ ہم سے پوچھتے رہتے ہو ابو طالب ایمان لائے کہ نہیں لائے، میں سب کا ایمان بتانا شروع کروں کہ لا کے ایمان گیا، کلمہ پڑھ کے کافر ہو گئے، میں نام تو نہیں لے رہا، اگر پکڑنے تو نہیں آ رہا ہوں، کسی کو کچھ کہا تو نہیں، مسائل پیش کر رہا ہوں، حقائق پیش کر رہا ہوں۔ آپ ابو طالب کو ہلکا سمجھتے ہیں، بچوں کو کیا ہوا ہے مسلمان بچوں کو؟ ابو طالب کو کہہ دیا جائے کافر،
کہہ دو تو جواب بھی سننے کی طاقت رکھو. معصوم نے فرمایا اگر ابو طالب مسلمان نہیں تو عرب میں کوئی مسلمان پائے گا. اب ہم نے پڑھ دیا. تو اگر آپ نے ابو طالب کو کافر کہا تو پھر ہم سب کا اسلام بتانا شروع کر دیں. تب کس نے کفر اختیار کیا ہلکا سا سمجھا دو تین دن سے پڑھ رہا ہوں لیکن آج پوری کیے دیتا ہوں بات. آج ہے قرآن میں جو میدان جہاد سے بھاگا وہ کافر ہے. ولایت سیدہ صرف انسانوں کے لیے نہیں عالمین کے لیے. عالمین میں جو ہے اس کے ولی علی اور زہرا ان کی حکومت ہر شخص ہے. اس لیے آیت میں آیا ہم نے انسانوں کو پیدا کیا جنوں کو پیدا کیا تاکہ یہ ہماری عبادت کرے. اور اطاعت کس کی کرے؟ اللہ کی اطاعت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جو صاحب امر ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، پھر صاحب امر کی اطاعت. زہرا صاحب امر، علی صاحب امر. اطاعت واجب. کسی نے اطاعت نہیں کی خدا کی لعنت ہو اس پر. قرآن کہہ رہا لعنت اللہ علی الکاذبین. خدا کی لعنت اللہ لعنت کر رہا. بات ختم ہو گئی. موضوع پورا ہوا. بہت کچھ ہے پڑھ سکتے ہیں لیکن حد تک اشرا تھا. موضوع کامل کر دیا ہم نے. تو سب پہ ہے حکومت تو انسانوں پہ کر دو حکومت. اللہ کہہ رہے ہیں جن بھی تو ہیں جنوں پہ کرو. علی ممبر سلونی پہ تھے مسجد کوفہ میں. ایک بہت بڑا اجتہاد آیا مسجد کوفہ میں. سبحان کہتے ہیں اجتہاد کو. تو مسجد کوفہ میں ایک باب بنا ہوا ہے باب سبحان لکھا ہوا ہے. اجتہاد ادھر سے آیا تھا. وہ آیا ممبر کے پاس آیا پھر وہ اٹھا بدن علی جھکے. اس نے علی کے کان میں کچھ کہا. علی نے کیسے کچھ نہیں کہہ رہا یہ چلا جائے گا راستہ دے دو. وہ چلا گیا. لوگوں نے کہا نے اس کی بات سنی پھر آپ نے جواب دیا. پھر اس نے دوبارہ کچھ کہا. پھر آپ کے آنکھ میں آنسو آ گیا. کہاں وہ جنوں کا سردار تھا. جنوں کا سردار تھا. وہ کہنے آیا تھا میرا باپ عامر جو پہلے بادشاہ تھا جناتوں کا وہ مر گیا. تو پوچھنے آیا تھا کہ اس کے بعد حاکم کون ہوگا آپ بتائیے. تو میں نے اس سے کہا ضعفر اب تم اپنے باپ عامر کے بعد اپنی جان کے سردار ہو. آخر اس نے کہا جیسے آپ نے مجھے میرا حق دلایا آپ کے حسن حسین کو آپ کا حق ملے. تو میں رونے لگا. میں نے کہا ضعفر تیرا حق تو میں نے دلایا میں تو اس پہ معمور ہوں مگر میرے بچوں کو میرا حق نہیں ملے گا. اس پہ میں نے گریہ کیا. وہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب آیا. ان کا باب سبحان کو لکھا. ان کا ادھر سے علی کے پاس جنات جو تھا وہ اشتہے کی شکل میں آیا. ان کا تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی معجزہ بنا ہوا. ان کا ایک ہاتھی کو سکھا کے اس کی ٹریننگ کر کے ہم ممبر میں بیٹھیں گے اس کو لے آنا اور جدھر سے ہاتھی لانا اس دروازے کا نام رکھنا باب الفیل. ہاتھی کا دروازہ وہ بھی ہے مسجد کوفہ میں. ایک دروازہ باب سبحان ہے کوفہ کا سبحان ہے اور ایک باب الفیل ہے جدھر سے ہاتھی آیا. مجھے سکھا دیا گیا تھا یوں جانا جا کے سلام کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا سب سکھا دیا. اس نے گردن دادی کا ہاں کر دیا. اس کے بعد وہ داخل ہوا مسجد میں اور جب ممبر کے بعد پہنچا تو اپنی سون گھما کے میں ممبر کے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا مسجد. مگر چونکہ ہاتھی آیا تھا اس دروازے سے. یہ کب کی بات ہے؟
اور بھیا حضرت علی کی چوتھی خلافت کے بعد ہے، آپ کا دماغ کہاں چلے گئے؟ سب مر چکے ہیں۔ کوئی ایسا باقی ہے دشمن علی جس نے علی کی نقل کرنا چاہیے؟ تو وہ کیا جانے کہ جانور اطاعت کیسے کرتے ہیں، تو ولی کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو جنات رسول کے دور میں تھا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا ہمارے سارے لوگ پاگل ہو گئے۔ رسول اللہ نے کہا علی جا کے یہ پڑھ دو، پڑھ دیا۔ اس نے پوچھا ہوا کیا تھا؟ کہا جنات آ گئے تھے، ان لوگوں کو پاگل کر دیا تھا جنات۔ کافر جن تھے وہ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم نے بگا دیا۔ یہ رسول اللہ کے دور کے ڈھیروں واقعات ہیں۔ پھر علی نے جنگ کی، جسے کہتے ہیں جنگ دیر العلم۔ وہاں سب کو پریشان کرتے تھے جنات، علی اس کنویں میں کود گئے اور کافر جنات کو کر دیا۔ یہ بھی سارے جنات علی پہ ایمان لائے، رسول اللہ پہ ایمان لائے۔ اب آپ کو کہے قرآن میں 72 سورہ سورہ جن ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ اگر کسی پہ جن آ جائے اور یہ پتہ لگانا ہو کہ جنات ہے یا کوئی اور بلا ہے، تو اسے 72 سورہ پڑھواؤ، دوہراؤ اس سے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جائے گا، جنات جو ہے وہ غصے میں آتا جائے گا، گھبراہٹ ہوگی، آواز بدل جائے گی، پتہ چل جائے گا جنات۔ یہ اس سورے کا معجزہ ہے، اور وہ سورہ قل سے شروع ہوتا ہے، قل سے جنوں والا سورہ۔ اس میں کیا قصہ لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ جب سورہ رحمان آیا تو ادھر سے 2 جن اڑتے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے کلام سنا، رک گئے، غور سے رسول اللہ کو سورہ رحمان پڑھتے سنا، اور پھر اپنی قوم کے پاس کہنے لگے کیا تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو بے ہوش؟ ارے بھائی ایک نبی آ گیا ہے انسانوں میں، کیا فصیح اور بڑی کلام پڑھتا ہے، ہم تو سن کے رک گئے، چلو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اس طرح سارے دن آئے، رسول اللہ پہ ایمان لائے۔ جو کافر بچ گئے تھے علی نے ذوالفقار سے مار کے کچھ کو مارا، کچھ ایمان لائے، کلمہ پڑھا۔ علی کا تو کام ہی یہی تھا کہ کافروں سے کلمہ پڑھنا، رسول اللہ کی امت بنا۔ ہو گئی دلیل قرآن میں، حدیث میں موجود، جنوں کی کتابیں موجود، پڑھ لیجیے۔ آپ کہیں گے کہاں ڈھونڈے؟ ارے پھر بتا رہا ہوں، گوگل جو کچھ پڑھا گوگل سے پوچھ لیجیے، بس اتنا لکھیے گا اے گوگل جعفر جن بتا۔ جب سے میں جعفر جن پڑھ رہا ہوں، سب نے جعفر جن کا خوب ریسرچ کی، میری روایت سن کے، اور اس کے بعد جعفر کا قصہ اتنا ہے گوگل پہ، اتنا ہے یوٹیوب پر کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ہو گئی دلیل؟ اب بات کروں، بس تفصیل ختم ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ میں سمندر کا سفر کرتا تھا، کشتی سے بیٹھا تھا۔ کتاب کہاں ملی؟ امام رضا علیہ السلام کے روضے کے کتب خانے میں کلمی نسخہ ملا۔ جب اسے پڑھا گیا تو اس میں یہ داستانیں عجیب و غریب لکھی تھی۔ اس کو پھر شعراء نے نظم کیا، میر انیس نے اس واقعے کو نظم کیا، مرزا ربیع نے، میر عشق نے، عروج اے میرے پروردگار دے مجھ کو، میر عشق نے جعفر جن کا مسئلہ ہے۔ یہ کتاب پھر چھپ گئی، امام رضا کے روضے سے نکل کے ترجمہ ہوا عربی سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم سمندر کے سفر میں تھے، اچانک طوفان آ گیا۔ طوفان آیا، کشتی ٹوٹی، سب لوگ گئے۔ کشتی کا ایک لکڑی کا تختہ تھا، اس کو جب پڑا تھا میں بے ہوش ہو گیا۔ وہ لکڑی کا تختہ مجھے بہا کر جانے کہاں ایک صحرا کے کنارے لے گیا۔ ہوش آیا تو میں نے دیکھا میں زندہ ہوں، لیکن لب و لب صحرا، نہ کوئی آدم، نہ آدمدار، نہ کوئی درخت، بس یہ میں نے محسوس کیا ہوا بہت تیز چل رہی، کہاں جاؤں، کیا کروں، ساتھی چھوٹ گئے، جان بچ گئی بڑی بات۔ وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، اسی صحرا میں بڑھتا جاؤں، کچھ دور بڑھا، ہوا کے ساتھ میرے کانوں میں کچھ لوگوں کے رونے کی آواز، چیز میں ہے دور، میں رکا،
میں دیکھا کہ ایک آواز الگ سے آئی، جب وہ چیخ کے روتا ہے تو اس کے جواب میں صحرا کے چاروں طرف سے رونے کی آواز آئی۔ میں بڑا حیران تھا، نظر کوئی نہیں آتا اس صحرا میں ایک کون ہے جو اتنی دردناک آواز میں روتا ہے، اور جواب میں یہ کون لوگ ہیں جو اتنا روتے ہیں۔ میں آگے بڑھتا گیا، کچھ دور اور بڑھا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص انتہائی ایسا ایک تھکا ہوا انسان، بڑے بڑے آنکھیں لال، آنکھوں میں آنسو، وہ آگے بڑھتا روتا ہوا چلتا۔ جب وہ ہوتا تو چاروں طرف سے رونے کی آواز سنائی، پھر کچھ دور چل کر وہ زمین پہ بیٹھ جاتا۔ میں نے غور کیا، جو وہ زمین پہ بیٹھا تو مٹی پر انگلی سے کچھ لکھتا رہا۔ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا لکھتا ہے، اور اسے دیکھ کر اتنا چیخ چیخ کے روتا کیوں ہے۔ میں چپکے چپکے آہستہ قدم کے ساتھ اس کے پیچھے گیا۔ میں نے چھپ کر دیکھا تو وہ اپنی انگلی سے زمین پہ لکھتا تھا، یا حسین، اور پھر روتا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا یہاں میرے مولا کا نام لکھا ہے تو میرا خوف ختم ہو گیا۔ میں گھوم کر اس کے چہرے کے سامنے آیا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور نگاہ اٹھا کر حیرت سے مجھے سر سے پیر کر دیکھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ یہاں کوئی انسان؟ مجھے حیرت، کہا کیوں؟ کیسے کہ یہاں ملک عدم کا یہ کنارہ، یہ ملک عدم کی سرحد، اس جزیرے تک پہنچنا کسی انسان کا آنا ناممکن ہے۔ تم کیسے آئے؟ میں نے اسے اپنا ماجرا بتایا۔ میں تو سمندری سفر پہ تھا، کشتی ڈوب گئی، لکڑی کے تختے نے یہاں تک پہنچایا، پھر میں نے تم کو دیکھا تو میں یہاں تک آ گیا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم جب روتے ہو تو یہ چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، دکھائی کوئی نہیں دیتا۔ کہا یہ میری قوم ہے، میں اس قوم کا سردار ہوں، میں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا آج سے کئی سو برس پہلے اس صحرا میں میں رہوں گا، بس تم دور رہنا۔ جب میں روتا ہوں تو جواب میں یہ بھی روتے کہ تم کس بات پہ روتے ہو کہ تم نے میرے آقا کا نام زمین پہ لکھ کر یا حسین کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہ یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے امام ہیں، انہی کی شہادت کے بعد میں اس صحرا میں آ گیا۔ میں نے دنیا چھوڑ دی کربلا کے بعد، اور مجھے دنیا اچھی نہیں لگتی، میں یہیں رہتا ہوں، بس ہر وقت حسین کو روتا ہوں۔ کہ تم کون ہو؟ کہا میں جعفر جین۔ میں نے کہا میں نے کتابوں میں تمہارا ذکر سنا ہے، جعفر میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ تم عاشور کے دن کربلا گئے تھے۔ کہاں گیا تھا؟ لیکن آپ پوچھو، میں نہیں بتاؤں گا، نہیں بتا سکتا کہ کیا دیکھا۔ میں نہیں کہہ گیا، میں نے کہا پر تمہیں پورے تنہا مصطفیٰ کی قسم مجھے بتاؤ کربلا میں کیا دیکھا؟ تمہیں علی مرتضیٰ کے شکافتہ سر کی قسم، تمہیں فاطمہ کے شکستہ پہلو کی قسم، تم کو حسن مصطفیٰ کے جگر کے 72 ٹکڑوں کی قسم، تمہیں حسین شہید کربلا کے لہو کی قسم، کہ اتنی قسمیں دی ہیں۔ اچھا بتاتا ہوں، سنو، وہ دن میری تاج پوشی کی سالگرہ کا دن تھا۔ میں اپنے محل میں بیٹھتا، ساری رعایا میری دربار میں حاضر ہوتی۔ جب سب آ جاتے تو ذکر اہل بیت ہوتا تھا۔ ابھی میں جشن منا رہا تھا کہ میری دربار میں 2 جن روتے ہوئے
بال بکھرائے ہوئے داخل ہوئے، کہنے لگے اے بادشاہ جس کے صدقے میں تجھے تخت و تاج ملا، اس بادشاہ علی کا بیٹا کربلا میں صبح سے اب تک بھوکا پیاسا کئی لاشیں اٹھا چکا ہے۔ ارے تجھے پتا ہے وہاں فاطمہ کا باغ لٹ رہا ہے، وہاں رسول کا چمن تاراج ہو رہا ہے، تو جشن مناتا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ میں نے کہا تخت کو الٹ دو، فرش کو ہٹاؤ، میں نے ان جنوں سے کہا مجھے لے کر چلو، میں روتا ہوا چلا، میرے پیچھے پیچھے سارے میرے یاور و انصار ساتھ چلے، پورا لشکر پیچھے تھا، لیکن میری عادت تھی جب میں سفر پہ جاتا پہلے نجف جاتا، علی کو سلام کرتا، قبر علی پر جواب آتا علی کا جعفر تجھ پر بھی سلام۔ میں ایک بار نجف میں اتر گیا، چونکہ سلام کرنا تھا، میں نے قبر علی پہ سلام کیا، جواب سلام نہ آیا۔ میں نے اپنی قوم سے کہا علی آج نجف میں نہیں ہے، میں نے بہت دیر کر دی، ذرا جلدی چلو، میرا آقا علی بھی وہی ہے، میرا مظلوم حسین بھی وہی ہے۔ میں نے تیز پرواز کی، پرواز کرتا ہوا میں عراق میں داخل ہوا، ابھی میں فرات کا دریا پار کر رہا تھا، جب دوسری پار گیا تو کنارے پہ دیکھا ایک شیر کا لاشا پڑا تھا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ارے یہ تو علی کی صورت ہے، ارے علی کا ایک بیٹا پاس ہے، اس کی شکل پاس سے ملتی ہے، ذرا جلدی چلو، میرا آقا حسین کہاں ہے؟ جب میں کربلا کے میدان میں اپنے لشکر کو لے کر ہوا سے نیچے اترا تو میں نے دیکھا چاروں طرف بہت مجمع تھا، لیکن حسین نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے وہیں سے آواز دی آقا غلام آیا ہے، آپ کو چاروں طرف سے اشیاء نے گھیرا ہے، ہم آپ تک کیسے آئے؟ ایک بار آواز آئی جعفر حسین مظلوم ہے لیکن چاہنے والوں کو پہچانتا ہے۔ ایک بار میرے آقا نے کہا ہٹو، راستہ دو، میرا جانی سالار میرا عاشق جعفر آتا ہے۔ میں نے کہا حسین یہ تو ایک لاکھ انبیاء کھڑے ہیں، ان کے بیچ سے کیسے آؤں؟ تو ایک بار حسین نے جبریل سے کہا راستہ دو، جعفر کو آنے دو۔ ایک بار بیچ کے سر پھری، میں آگے بڑھا، اب تو قریب آیا، میں نے یہ دیکھا حسین ذوالجلال پہ بیٹھے تھے اور رکے ہوئے تھے، سیدھے پیر کو رکعت سے نکال کر حسین نے گھوڑے کی گردن پر ایسے رکھا تھا جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے۔ آگے جبریل ذوالجلال کی رضا، ایک طرف میکائیل ایک طرف اسرافیل، لیکن گھوڑے کے پاس میں نے دیکھا ایک